بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی روشنی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل ہمارے لیے روشنی ہے۔ تمام عالم میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمہ وقت مستعد رہنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام زندگی میں بھی انتہائی خوش اخلاق، رحم دل اور شفیق تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار تھے۔ صرف 8 سال کی عمر میں ایک قبائلی جھڑپ میں اپنے والدین سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ ایک میلے میں لے جا کر بیچے گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے نے خرید کر اپنی پھوپھی کی خدمت میں دے دیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عقد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تو آپ کی عمر محض 15 سال تھی۔ دن گزرتے گئے اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے رہے۔ پھر ان کے والدین کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا جگر گوشہ مکے میں ہے۔ ان کے والد حارثہ اور چچا کعب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شریف اور کریم انسان ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بچے کو ضرور ہمارے حوالے کر دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے اجازت ہے، تمہارا بچہ ہے، تم اسے بالکل لے جا سکتے ہو۔ واقعی اس کی جدائی تمہارے لیے شاق ہوگی اور اس کی ماں بھی اس کے غم میں نڈھال ہوگی۔ میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ جانا چاہے تو میں ہرگز کوئی فدیہ نہیں لوں گا۔ وہ تمہارا بچہ ہے، تم لے جا سکتے ہو، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ زید بلائے گئے۔ والد اور چچا نے ساتھ چلنے کو کہا، ماں کی طرف سے آگاہ کیا، لیکن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جا سکتا۔ باپ اور چچا حیرت سے سن رہے ہوتے ہیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ میرے ماں باپ ہیں، بے شک میری ماں مجھے یاد کرتی ہوگی، لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے کیا چیز دیکھی ہے۔ اپنے آقا کے جو اوصاف میں نے دیکھے ہیں، اب مجھے تعزیز ان کی غلامی ہی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب میں دنیا میں کسی کو بھی اپنے محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ شفقت تھی جو کسی قریبی رشتہ دار، خاندان، ماں، بہن، بیٹی نہیں بلکہ ایک خدمت گزار کے حصے میں آئی۔ تو سوچئے باقی رشتوں پہ شفقت کا کیا انداز ہوگا۔ بے شمار مثالیں ہیں جو ہمیں اخلاقیات کا درس دیتی ہیں، جنہیں ہم صرف پڑھ کے بند کر دیتے ہیں یا اصل لیتے بھی ہیں تو عارضی۔ ذرا غور تو کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آغاز سے اختتام تک کتنی ہی چھوٹی بڑی خوش اخلاقیوں سے لوگوں کا دل جیتتے تھے۔ ان سے عام فہم بات چیت کرتے تھے، مزاح بھی کرتے تھے، دل جوئی بھی کرتے تھے، موقع محل دیکھ کے چیزیں سمجھاتے بھی تھے اور سمجھانے میں شدت کے بجائے نرمی اختیار کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب روانہ فرمایا تو انہیں نصیحت فرمائی کہ نرمی کرنا، سختی نہ کرنا، خوشخبری سنانا، متنفر نہ کرنا، مل جل کر رہنا، باہمی اختلاف سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفلوں کو اپنے خطبوں سے گرمایا، اپنی تقریروں سے رقت آمیز کیا، وہیں اپنی خوش مزاجی اور خوش طبعی سے مجلسوں کو گل گلزار بنا دیا اور ہر مزاح سے کوئی نہ کوئی حقیقت بھی ذہن نشین فرما دی۔ ایک بوڑھی عورت خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجئے کہ خدا مجھ کو جنت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بڑھیا جنت میں نہ جائے گی۔ بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ واپس جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھاپے کے ساتھ جنت میں نہیں لے جائے گا بلکہ وہاں بڑھیا جوان ہو کر داخل جنت ہوگی۔ ایسی ہی ایک بار مجلس میں کھجوریں کھائی جا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کے طور پر اپنی کھجوروں کی گٹھلیاں نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈالتے رہے۔ آخر میں گٹھلیوں کی طرف اشارہ کر کے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی تم تو بہت کھجوریں کھا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزاح کا جواب مزاح میں دیا، فرمایا جی ہاں، مگر میں نے گٹھلیوں سمیت نہیں کھائی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاح اس وقت ماحول میں کتنی خوشگواری پیدا کر گیا ہوگا، سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر بہت لمبی نماز پڑھتے، یہاں تک کہ طویل قیام کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ جاتا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوتے تو لوگوں کی سہولت اور آسانی کے پیش نظر ہلکی نماز پڑھاتے، اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں جن سے سیرت کی کتب بھری ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، شفقت، رحم دلی، نرمی اور محبت وہ اعلیٰ اوصاف تھے کہ جن کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فریفتہ تھے، آپ پر جان چھڑکنا وہ اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ آئیے ہم بھی ان اوصاف کو اپنائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا کچھ حق ادا کریں۔